ٹرانسلیٹ کر کے رکھتے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم ان کو اپنے سلیبس میں انڈکٹ نہیں کرتے. جن یونیورسٹی میں ہم پڑھنے جا رہے ہوتے ہیں انگلینڈ کے اندر پیور سائنسز کے اندر کیا لبرل آرٹس کے اندر بھی انہیرنٹ سٹڈیز کوئی موجود نہیں ہے. نہ ان کے بڑے بڑے فلاسفر نہ تھنکر نہ سائنٹسٹ رہے ہیں. دنیا سے بورو کرتے ہیں, ہمیں بھی بورو کرتے ہیں, اپنے ملک میں رہ کے کرتے ہیں. ہمارا مطلب ہے ہم کہتے ہیں بورو کرنے بھی باہر جا کے کریں گے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہماری جو یہاں کی یونیورسٹیز ہیں وہ یہ کیوں نہیں آفر کرتی کہ ایسا پلیٹ فارم کیوں نہیں دیتی کہ جیسے اسٹوڈنٹس پاس آؤٹ ہوں گے ان کو اچھے انسٹیٹیوٹس اور اچھی جگہ پہ انہیں ایک لیول کی جابس ملیں گی, یہ کیوں نہیں؟ جو انسٹیٹیوٹ یہاں کامیاب ہیں, مثلا میں مثال نام نہیں لینا چاہتا, مطلب ایک اسٹوڈنٹ MBA کا کراتا ہے, آپ ان کا جو پلیسمنٹ آفس ہے وہ سب سے بہترین آفس ہے. ٹھیک, ان کے بچوں کو 3 نوکریاں 1 منٹ آفر ہوتی ہیں ایک جیسے وہ نکلتے ہیں, اور باقیوں کو نہیں ہوتی. اس کی 2 چیزیں ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یونیورسٹیاں اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کرتی ہیں, اور ان کو سب سے زیادہ جو ہوتی ہے کہ ہمارا جو گریجویٹ ہے وہ کس لیول پہ نوکری حاصل کر رہا ہے, ایک. اور دوسرا پھر پلیسمنٹ. ان سے پوچھ لیجئے گا, ان کی مارکیٹنگ والے ان کے ساتھ بیٹھ کے جھگڑا کرتے ہیں کہ تمہاری ریٹنگ خراب ہو رہی ہے, ریٹنگ اپ کرو. ٹھیک, کیونکہ تمہارا بدلے میں مارکیٹ نہیں مل رہی. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ نہ ٹیچر ریٹنگ اپ کرتا ہے اور نہ مارکیٹنگ والا کچھ کر رہا ہوتا ہے. جی, ہم لاسٹلی اپنے جو پینل کی اوپینین لینا چاہتے ہیں, اور یہ صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ کیا ہمیں اس حوالے سے سوچنا چاہیے فورن ورسز مقامی یونیورسٹیز اور مقامی ایجوکیشن جیسے اس بچے نے کہا, یا ہمیں اس موضوع کو ایسے ہی چھوڑ میں دینا تو سر بڑے پرانے دیر سے ایڈوکیسی کر رہا ہوں کہ دنیا میں 5000 سال کی تاریخ میں اور دنیا کے 200 ممالک کے اندر کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے کسی دوسرے کی زبان میں علم حاصل کیا اور ترقی کی. جب تک آپ اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں, اور جب تک آپ اپنے آپ کو دنیا کا علم اپنی زبان کے اندر ٹرانسلیٹ نہیں کریں گے, آپ نہ کریٹیو ہو سکتے ہیں نہ بن سکتے ہیں. مثالیں موجود ہیں, کوئی ایک ملک مجھے بتا دے کہ دوسرے کی زبان میں اس نے علم حاصل کیا اور ترقی کی. ڈاکٹر سعید اختر صاحب, آپ کے خیال میں کیا ہمیں اس پر سوچنا چاہیے, اس کے بارے میں پالیسی میکنگ کرنی چاہیے؟ اس کے بارے میں میرے خیال میں بڑا ویل ڈیفائن ڈیسیجن ہونا چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. PhD یہاں کروائیں جن ڈسپلنز میں فیسلٹیز ہیں, اور پوسٹ ڈاک کے لیے بھیج دیں تاکہ وہاں کا ایکسپوجر ہو جائے, ویسے فنڈز نہ ضائع کیے جائیں. ڈاکٹر محی الدین شیخ صاحب, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ بڑے مؤید رہے ہیں پورے پروگرام کے دوران, آپ دلیل دیتے رہے کہ نہیں باہر جانے چاہیے اور پھر یہاں پر بھی کچھ ہونا چاہیے. ایک بیلنس کی میں نے یہ نہیں کہا کہ باہر جانے چاہیے, میں نے کہا کہ گو وتھ کیئر, ادارے یہاں بنائیں, اس کو مستحکم کریں, چونکہ ہماری پلاننگ کوئی نہیں, ادارہ یہاں بنائیں. لیکن اگر کسی کو اپارچونیٹی ملتی ہے, کوئی اسکالرشپ ملتا ہے باہر سے, تو اویل کریں. کوئی رشتہ دار وہاں موجود ہے, کوئی جا سکتا ہے تو جانے دیں. لیکن یہ کہ اپنا ملک کا سرمایہ خام خواہ ضائع کرنا, یہ بے معنی بات ہے. دوسری بات ہے کہ احساس تفاخر والی بات کوئی نہیں ہے کہ یہاں کا PhD کو دیسی, ہم لفظ دیسی اپنی PhD کے لیے استعمال کرتے ہیں, بڑی غلط بات ہے. پاکستانی PhD کہیں اور اس پر فخر کریں, لیکن ہماری PhD ہونی چاہیے, وہ تقاضے پوری کرتی ہو. شارٹ کٹ کے ذریعے, تعلقات کے ذریعے PhD کے تھیسس کو پاس کروانا, یہ کام بھی یہاں ہوتا ہے. اس کو بند ہونا چاہیے. کوالٹی اس کی بہتر کریں, اس کی باقاعدہ ایویلیوشن ہونی چاہیے, مانیٹرنگ ہونی چاہیے PhD سسٹم کی. یس ٹو آر سسٹم, لیکن اپنے ادارے بنائیں, باہر کے ساتھ انٹریکشن ہماری ہو. پوسٹ ڈاک کے لیے جائیں, بالکل صحیح کہا. لیکن اگر اپارچونیٹی ملتی ہے, کسی بچے کو جرمنی میں فری ایجوکیشن مل سکتی ہے, تو جائے. اس کا اپنا ذہن بھی تو ہے نا, یہ تو نہیں اتنا خالی ذہن تو نہیں کہ وہاں جائے گا تو واپس آ کے وہ جرمن ہو جائے گا. اگر ایسی بات ہے, اتنے ہم غیر محفوظ ہیں, تو میرے خیال میں ہمیں کہیں بھی نہیں جانا چاہیے. ہم ٹرینڈز کی بات کریں گے. شگفتہ, تازہ ترین ٹرینڈز کیا ہیں آپ کے پاس؟ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے, بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اوبیسلی پاکستان کی جو سچویشن ہے اس کے اکارڈنگلی تو بڑھ رہی ہے, لیکن اگر میری رائے پوچھے تو میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بہت زیادہ متفق ہوں. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. ہمیں اپنا سسٹم ایسا کرنا چاہیے کہ وہ لوگ یہاں پہ آ کے پڑھیں. ایسا ہمارے میں کیا ہے, کیا ان کی 4 آنکھیں ہیں, کیا ان کے برین ڈفرینٹ ہیں؟ ہم سب اللہ تعالیٰ نے تو ایک جیسے لوگ بنائے ہیں نا. تو ہمیں اپنا سسٹم کو تھوڑا سا چینج کر کے ان کو ایسا کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے انسپائر ہوں, جیسے آج سے کچھ سال پہلے ہم سے ہوتے تھے. جی, آپ کا بہت یہاں تو PhD کے پیپر میں فیل ہونے والا بندہ ایک پیپر میں فیل ہو جائے, سارے اردو اخبارات میں خبر لگ جاتی ہے کہ اسے فیل کیوں کیا گیا. 15 سال پہلے ملائیشیا میں کوئی جا کے علم حاصل نہیں کرتا تھا, فلپین میں کوئی علم حاصل نہیں کرتا تھا, بینکاک کے تھائی لینڈ میں کوئی علم حاصل نہیں کرتا تھا. آج دنیا وہاں جاتی ہے. میرے ماموں گئے آئرلینڈ, وہ ڈاکٹر تھے, آج سے 15 سال پہلے کی بات بتا رہی ہوں. تو وہ بس میں جا رہے تھے, تو ایک گورا باز بیٹھا ہوا, تو اس نے پوچھا کہ ویئر از یو فرام؟ تو انہوں نے بڑا پراؤڈلی کہا فرام پاکستان. تو اس نے کہا او دا لینڈ آف ڈاکٹرز اینڈ انجینئرز.
اچھا پاکستان کا ڈاکٹر یہاں سر بندہ آپ جی ہاں ابھی کی بتاتی ہوں, ابھی وہ آئے ہوئے تھے پاکستان, یہی لوڈ شیڈنگ کا ایشو تھا, میری بات ہو رہی تھی, بہت انٹلیکچوئل ہے. میں ماموں کہنے لگے اب ہم لوگوں کو پوچھتے ہیں ہم سے کہ ویئر یو فرام, تو ہم کہتے ہیں وی آر فرام انڈیا. جی یہاں سے 15 سال میں ایک difference پلاس پکڑ کے کوئی ایران میں جاتا تھا تو کہتے ہیں مہندس آمد. مہندس احمد جی, ہمارے پینلسٹ کا بھی بہت بہت شکریہ, اور ہمارے اسٹوڈنٹس کا بھی. جو اس پروگرام کے آخر میں ایک کنکلوژن نکل رہا ہے وہ کچھ اس طرح کا بن رہا ہے کہ ہاں ہمیں لوگ بھیجنے چاہیے, ہمیں باہر کے ملکوں میں یونیورسٹیز میں بھی لوگ بھیجنے چاہیے, لیکن ہمیں توازن بھی رکھنا چاہیے. اندھا دھند بھیجنے بھی نہیں چاہیے, اور اپنے ہاں بھی کچھ ادارے اسٹیبلش کرنے چاہیے. اور ایک اہم بات ہوئی کلچر کی کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا یہاں پر کام کرتے ہوئے مسئلہ ہے جو باہر کے ملکوں میں جا کر پڑھتے بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں. یہ میرا خیال ایک سماجی مسئلہ ہے, اس پر پھر کبھی گفتگو ہوگی. بدلہ پاکستان سے اگلے ہفتے تک کے لیے حبیب اکرم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.